السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي وقال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم شب جمعہ میں کس لیے حاضری دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات لے آیا ہے، اور حدیث کا دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وفی روایت وَإِنَّمَا لِكُلِّ إِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ لہذا شب جمعہ ایک عمل ہے، تو اس میں جو بیان کرنے والا ہے، جو آنے والا ہے، سننے والا ہے، تو بات کرنا بھی ایک عمل، سننا بھی عمل۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات اور پھر نیت ایسی چیز ہے کہ ایک وقت میں انسان کئی چیزوں کی نیت کر سکتا ہے۔ تو یہ شب جمعہ ہو جو آنے والا ہے، تو ہر شب جمعے میں گھر سے نکلتے ہوئے ہماری اور آپ کی یہ نیت ہو کہ میں شب جمعہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اکبر نعمت ہے۔ اگر وہ راضی ہوا
تو بس انسان کا دنیا اور آخرت دونوں بن گیا۔ تو ہماری اور آپ کی سب سے پہلی نیت اللہ کی رضا ہو، اور اس کے ساتھ ہماری نیت سیکھنے کا ہو۔ جیسے عصر میں وہ شیخ نے کہا تعلیم و تعلم کا ہو، ہاں، اور یہی شخص افضل ترین انسانوں میں سے ہے۔ تو جب ہم سیکھنے کی نیت کریں گے، علماء کا قول ہے فہم الحرفین خیر من حفظ الوقرین، دو باتوں کا سمجھنا وہ دو بوری علم کی دین کی باتیں یاد کرنے سے وہ دو جملے تو اچھا ہے جس کے آپ نے اس کو سمجھا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی خیر کا ارادہ کرے تو اس کو فقاہت فی الدین عطا فرماتے ہیں، اس کو دین کا سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو شب جمعہ میں آنے کی ایک تو اللہ کی رضا کا نیت ہو، دوسرا سیکھنے کا نیت ہو، صرف ثواب کا نیت نہیں۔ ہاں، یہ ہمارے اندر بہت کمزوری والی بات ہے کہ ہم صرف ثواب تو اللہ پاک بہرحال دے گا، سیکھنے کا نیت بہت بڑا ہے، آپ طالب العلم بن جائیں گے، جو فضائل طالب العلم کے لیے وہ سب کے سب آپ کے لیے پھر بن جائے گا۔ ہاں، تیسرا ہماری نیت اصلاح النفس ہو کہ میں بیمار ہوں، یہ ایک روحانی اسپتال ہے، اس میں جا کر اصلاح النفس وہ تین چیزیں ہیں، اصلاح العقیدہ والعمل والاخلاق، کہ میرے عقائد میں ضعف ہے، اعمال میں کمزوری ہے، اخلاق میں کمزوری ہے، میں اپنے اصلاح النفس کے لیے یہاں شب جمعے میں آ رہا ہوں۔ چوتھا ہماری نیت یہ ہو کہ ابلاغ للآخرین، کہ جو ادھر سیکھا سنا تو اس کے اوپر تو خود بھی عمل کروں گا، اس کو ابلاغ للآخرین دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اور یہ چوتھی نیت کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول کی ایک مستقل دعا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی دعا تو چاہتے ہو سب؟ ہاں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامعین، یہ بہت بڑی دعا ہے اللہ کے رسول کہ تر و تازہ ہو، سرسبز و شاداب ہو میرا وہ امتی جس نے میرے ایک بات کو سن لیا اور اس کی حفاظت کر لیا اور پھر دوسروں تک پہنچا دیا، اور فرب مبلغ او عام سامعین، یعنی زیادہ اوقات میں جس کو آپ نے پہنچایا وہ آپ سے زیادہ فقیہ یا افقہ ہوگا۔ اپنے ایک کو پہنچایا، اس کے اندر ہمت ہے، وہ 100 کو پہنچائے گا، وہ 1000 کو پہنچائے گا۔ تو یہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ تو شب جمعہ تو ایک ہی عمل ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق و موافق معاملہ ہوگا۔ تو ہم کتنی نیتیں کریں گے؟ اللہ کی رضا ہو، سیکھنے کا نیت ہو، اصلاح النفس ہو، ابلاغ للآخرین، اور پھر آخرین کی بھی 4 مرتبے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم، یہ باتیں لے کر اپنے گھر تک پہنچاؤ۔ اہل تمہاری 3 قسم کے اعلیٰ تمہارے ماں باپ ہیں، ادنا تمہارے بیوی بچے ہیں، الاوسط تمہارے الاخوہ والاخوات بہن بھائی ہیں، اس کو پہنچاؤ، یہ آخرین کا پہلا درجہ ہے۔ اللہ نے یوں فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلکم النار،
وہ نار جس کا اللہ نے تعارف کیا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکہ، اس کے اوپر 19 فرشتے علیہ 19 اس کے نام زبانی ہیں، اور غلاظ اس کے سخت دل ہے، جتنی جہنمی چیخے گا اس کے اوپر اس کا ترس نہیں آئے گا، شداد وہ زبردست قدرت والے، ہاں زور سے جہنمی نہیں بچ سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، تو وہ ذرا برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ تو اس آگ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، او اہل کو، اہل تمہارے ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچے۔ دوسرا مرتبہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے عزیز و رشتہ دار، ہاں جو میراث میں ذوی الفروض اور صحبہ ذوی الارحام، یا آپ کے گھر پہ جو غمی شادی میں جمع ہوتا ہے، ان سب کو۔ تیسرا درجہ آخرین کا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ام القریٰ اصل میں مکۃ المکرمہ ہے، ومن حولها اطراف اربع، اسی علماء عبارت النص میں تو نہیں، دلالت النص و اشارت النص میں، کہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، مثلا کوہاٹ، یہ آپ کے حق میں ام القریٰ ہے، ومن حولہ اس کے اطراف اربع، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، ان سب شہر والوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، سب کی اصلاح والعقیدہ والعمل والاخلاق آپ کی ذمہ ہے۔ چوتھا درجہ آخرین کا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالم ہمارے سامنے ہو، نیت تو ہم سب کی کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے یہ ہماری اور آپ کی آپس میں مذاکرہ ہے، تو نیت تو یہ 4 چیزوں کی نیت ہو، آخرین کی 4 مراتب کا ہو، اس میں آپ کے گھر، آپ کی بستی، آپ کے شہر، مضافات، آپ کے ملک اور سارے عالم آئے گا۔ ہاں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کیونکہ یہ ہماری محنت کا میدان علم، اللہ رب الناس، قرآن ہدی للناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، اور یہ امت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اور اسی طرح یہ جذبہ شب جمعے میں لایا کرو کہ اس مجلس میں اللہ والے ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھ کر یعنی ہو سکتا ہے میری مغفرت کی اعلان ہو جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مجلس کے آخر میں نادی منادی من السماء ان قوموا مغفورا لکم، کہ اے مجلس کے شرکاء، اس مجلس میں کھڑے ہو جاؤ ایسے حالت میں کہ تمہاری بخشش ہو گئی، قوموا مغفورا لکم، اور صرف بخش نہیں، قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں سے بدل دیا۔ اس جذبے میں ہر وقت شب جمعہ ہو، جہاں بھی تعلیم کا حلقہ ہو، بیان ہو اپنے محلے کی، اس جذبے میں ہاں اعلان ہوگا ان قوموا مغفورا لکم۔ اللہ سے کون پوچھے گا یا اللہ اتنا بڑا مجرم، ظالم، گناہگار ایک مجلس میں بیٹھ گیا، اپنے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا؟ اللہ تو وہ ہے، لا یسأل عما یفعلون یسألون، اللہ جو کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو وہ نیت ہو 4، اور یہ جذبہ ہو کہ آج میرے مغفرت کا اعلان ہو سکتا ہے، اس میں میرا وہ اور میرے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے۔ یہ تو ہر وقت، ہر تعلیم اور بیان، ہر شب جمعہ میں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ کھیلے اس طرح کریں گے انشاءاللہ، پہلے سے بھی آپ اسی جذبات و نیتوں سے آتے تھے۔ باقی یہ ہمارے اور آپ کا مذاکرہ ہے، اور مذاکرے کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان کے ساتھ دین کا مذاکرہ کرو، مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ مذاکرہ تو بہت چیزوں سے ہوتا ہے، اللہ کے کلام سے، پیغمبر کے حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگون، لیکن سب سے بڑا مذاکرہ اللہ فرماتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، کیونکہ جو قرآن کے اندر جو نور ہے وہ تو پھر کسی اور کلام کے اندر تو نہیں ہے،
اس لیے اللہ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. لیکن قرآن سے یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن نے ایک شرط لگایا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اللہ فرماتے ہیں بے شک اس قرآن کے اندر واعظ ہے، نصیحت نامہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو. دل تو ہر ایک کے پاس ہے، تو مفسرین حضرت فرماتے ہیں اے عندہ قلب سلیم، جس کے پاس سالم دل ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم اور اب سب سے قلب سلیم مانگتے ہیں. اللہ نے یوں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے لوگو، کل قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ وہاں مال اولاد کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم اللہ پاک چاہتے ہیں. مال اولاد سے فخر کرنا، نوازنا، اسے دل خوش رکھنا، یہ بہت بڑا دھوکہ یہی ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ تبت یدا ابی لہب کے ذیل میں یہ لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے پہلے مال و اولاد سے دھوکہ کھایا وہ ابی لہب بدبخت تھا. مکے والے مشرکین اللہ کے توحید سے منکر، پیغمبر کی رسالت سے منکر، آخرت بعد الموت سے بھی منکر. تو جب وہ انذر عشیرتک الاقربین والا آیات نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے سب عزیزوں رشتہ داروں کو جمع کیا صفا کی پہاڑی پر. واقعہ تو لمبا ہے. جب کہا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس پر ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی وار کر دیا اور کہا تباً لک الہذا جمعتنا، تمہیں ہلاکت ہو اس بات کے لیے ہمیں بلایا ہے. اس پر اللہ نے یوں نازل فرمایا سورۃ تبت یدا ابی لہب کہ ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور تب وہ ٹوٹ گئے یا ہلاک ہو جائے. تو ابو لہب نے کہا کہ اے اپنے ماتحتم کو کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، ان ہی لا حیاتنا دنیا نموت و نحیا، بس یہی ایک زندگی ہے، دوسرا زندگی کرے. جنت کدھر ہے، جہنم کدھر ہے، پل صراط میدان حشر کوئی چیز نہیں. اگر بات ایسا ہوا جیسے میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے. اس نے آخرت کا دنیا کے اوپر قیاس کیا. جیسے دنیا میں آدمی پھنس جاتا ہے تو مال جو ہے وہ دے کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، مال سے نہیں بچ سکتا ہے تو اولاد سے. تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ابو لہب کو اللہ نے چیک کی مرض سے مبتلا کیا، جو اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہوتا تھا، گر جاتا تھا. پشتو میں ہم اس کو کوئی کہتے ہیں. اور یہ متعدی مرض تھا، دوسرے کو بھی لگ جاتا تھا. اس مرض میں جب اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں ما اغنى عنہ مالہ، جب وہ عذاب آیا اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں. وما کسب ایک تفسیر ہے اس کے اولاد نے کوئی فائدہ نہیں. تو فرمایا اے لوگو، مال و اولاد سے دھوکہ نہ کھاؤ. سب سے پہلے اس امت میں جو مال و اولاد سے دھوکہ کھایا وہ کون ہے؟ ابو لہب. اس لیے اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. سالم دل اللہ پاک چاہتے ہیں. اب سالم دل کس کی ہے؟ قرآن یعنی پہلے نے کہا فذکر بالقرآن من یخاف. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِیعَتِی لِإِبْرَاہِیم إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیم. قلب سلیم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل ہے. اور قلب سلیم کہتے ہیں جمیع غیر اللہ سے صاف ہونا، جس دل کے اندر
نہ اپنے آپ کی محبت ہو، نہ بیوی کا محبت ہو، نہ مال کا محبت ہو، نہ اولاد کا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس کی بہت ساری تفسیریں ہوئے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہر انسان کو یعنی یہ چار چیزیں محبوب ہے: اپنا جان، اپنا مال، اپنا بیوی، اپنا بچہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے اس کا دل قلب سلیم تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان چاروں چیزوں سے اس کا امتحان لے لیا۔ مال تو اللہ کے نام پر وہ سارا یعنی دے دیا، جان نمرود کی آگ میں یعنی وہ تیار ہو گئے، مال یعنی بیوی۔ جب دل میں محبت اما حاجرہ علیہ السلام آئی تو اللہ نے فرمایا دل تو میرا مسکن ہے، اس کو یہاں گھر سے نکالو تاکہ دل سے اس کی محبت نکل جائے۔ وہاں لا کر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم چھوڑ دیا۔ ہاں ایک مرتبہ لوگ نے توفیق دیا میں عمرہ میں، تو ایک ساتھی نے کہا کہ عورت ہی کتنی زیادہ ہے، یہ کیا کر ہے؟ میں نے کہا چپ ہو جا، تمہیں کیا پتہ ہے اس اللہ کے گھر کو سب سے پہلے کس نے آباد کیا؟ ایک عورت اما حاجرہ علیہ السلام نے۔ ہاں تو اس طرح وہ بچے کی فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلوا للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا۔ اے ابراہیم بس تو ہم اپنے دین کو سمجھے، ہماری دین کی عظمت یہ ہے۔ تبلیغ والے اب سے کہتے ہیں نکلو اللہ کے راستے میں، تم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں، تم تو بیوی بچوں کو بستی کے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے دین تو وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ اور یہ بہت میں بعض اوقات ڈرتا ہوں کہ یہ جملہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں کوئی نہیں، یہ خطرناک جملہ ہے۔ سورۃ اعظم یعنی منافقون کا اللہ حفاظت پر ان بیوتنا عورت وما ہی عورت، کہ ہمارے گھر میں وہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی دین وہ ہے کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہاں چھوڑ دو بواد غیر ذی زرع، اس کی کئی اسباب ہلاکت تھے۔ باقی یہ کہ پیغمبر کا ناموس ہے، اکیلی عورت یہاں چھوڑنا، کوئی مرد آ جائے تب بھی اللہ کی دین پر قربان کرنا۔ اللہ کی دین تو وہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں حکم ہو جاتا کہ بچوں کو اللہ کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر قربان کرو، ذبح کرو۔ اور یہ ملت ابراہیمی ہے۔ یہ سوال معلوم ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا اپنا نبی ہے، اس کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام پر کیوں درود پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شریعت محمدی ہے، ملت ہماری ملت ابراہیمی ہے، اور ہمیں حکم ہے ملت ابراہیمی کی اتباع کا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم۔ ملت ابراہیمی ان چار چیزوں کی قربانی کا نام ہے۔ ہاں کہ جان کو اللہ کے اوپر قربان کر دو، مال کو اللہ کے اوپر دین پر قربان کرو، بیوی کو اللہ کی دین پر قربان کرو، اور حتیٰ بچوں کو اللہ کی دین کے اوپر قربان کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے انہوں نے ہماری یعنی آپ کی وجود کے لیے دعا کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ میرے اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے امت مسلمہ پیدا کرو۔ ہماری نبی کی وجود کا وہ بھی سبب ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہاں تو ہماری ملت ابراہیمی ہے، اور ملت ابراہیمی ان چار یعنی قربانیوں کا نام ہے۔ بقول ایک شیخ کی، اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، انہوں نے تو اپنا چار چیزوں کو اللہ کے اوپر قربان کر دیا۔ ہماری نبی حبیب اللہ ہے، اس کی بقول کہ حبیب اللہ وہ ہے
کہ اپنا سب کچھ تو اللہ کے اوپر قربان کرے، نیز امت کی جانوں کو، مالوں کو، بیوی بچوں کو اللہ کے دین پر قربان کرنا، یہ حبیب اللہ۔ صرف احد میں ایک ہی مرتبہ 70 صحابہ کی جانوں کو، مالوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو اللہ کے دین کے اوپر قربان کر دیا۔ چند دنوں پہلے وہ بات گزر گئی بخاری شریف میں کہ سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے رسول نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد مارو اللہ کے دین کے دشمنوں کو، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ یعنی ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان ہو جائے، اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ارمی یا فداک ابی و امی۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ قلب سلیم کس کا دل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کس کے لیے واعظ و نصیحت نامہ ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب۔ تو جس کے پاس قلب سلیم ہو، جمیع غیر اللہ سے صاف ہو، وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس بیچارے کے پاس نہیں ہے قلب سلیم، وہ کیا کرے؟ وہ قرآن شرط لگا والقسم وهو شہید، وہ اللہ اور رسول کی یعنی قرآن کی بات کو ایسی حالت میں سنے کہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو جائے، وہو شہید کی یہ معنی ہے۔ اجو صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیا، جی عبدالوہاب صاحب فرمایا کہ اس بے دہانی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارا ایک شیخ کو فرمایا کہ حاضر میں غیر حاضر نہ ہو جاؤ، جسم تو ادھری ہے، دل و دماغ کہیں اور چلا گیا۔ ایک گھنٹہ تو بیان تو ہے، ادھر قربانی اتنا قربانی کر کے آیا ہے، اور پھر بھی اتنا جلدی سے نیند غلبہ آ جائے، کہتے ہیں سکینہ نازل ہو رہا ہے۔ سکینہ تو جہاد کے میدان میں ہوتا ہے، اس کو معنی بعض علماء کہتے ہیں یہ غفلت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور قرآن نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، تو اس کے لیے قرآن واعظ و نصیحت نامہ ہے۔ او القسم وهو شہید۔ اب قرآن فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو تمہارے کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو اس دنیا میں پیدا کیا عبث، وانکم الینا لا ترجعون، تم مرنے کے بعد میرے پاس نہیں ہوں گے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو یہ تو غلط ہے، ہم نے تم کو واپس پیدا نہیں کیا، بلکہ نحن خلقناکم لمقصد عظیم، وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے؟ اللہ اس کے خالق ہے، اللہ خود ہی فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليوحدون، الا ليعرفون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی ہی معرفت اور اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی ہی معرفت اور اپنی ہی عبادت۔ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کو مانا جس کا نام ایمان ہے، اور اللہ کی مانا جس کا نام عمل صالح ہے۔ تو یہ ایمان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، عمل صالح یہی نماز ہے، یہی علم و ذکر ہے، یہ اکرام مسلم ہے اور صحیح نیت ہے، اور یہی اس کا تبلیغ ہے۔ تو انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑا عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ایمان، اعمال، معرفت اللہ، عبادت اللہ۔ موطا امام مالک میں ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے اللہ فرماتے ہیں حدیث قدس کہ یا عبادی تعرفونی فتعبدونی، اے میرے بندو سب سے پہلے مجھے پہچان تاکہ تم میرے شایان نشان عبادت کر سکو۔ اور حدیث کا دوسرا جملہ ہے فَإِن لَمْ تَعْرِفُونِ فَكَيْفَ تَعْبُدُونِ، جب تم مجھے پہچانتے ہی نہیں تو بتاؤ پھر تم کس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد پھر اس کی شایان نشان عبادت۔ تو انسان کی پیدائش کا مطلب و مقصد یہ دو باتیں، ایمان، اعمال۔ سارا قرآن ایمان اعمال سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس میں یعنی ہماری کتابیں فرماتے ہیں 500 براہ راست عبارت النص
آیات وہ اعمال کے لیے ہے، باقی 6000 اتنا آیاتیں یہ سب اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کا، اللہ کے رسول کے قول کا فرمانا، اس کا مفہوم ہے کہ ایک ذرا ایمان جس نے کل قیامت اللہ کے سامنے پیش کیا تو ابد الاباد جہنم اس کے اوپر حرام ہو گیا، اور ایک ذرا ایمان پیش آخری جو جہنم سے اللہ اس کو نکالے گا، اس کو اتنا جنت دے گا، مسلم شریف میں صاحب عبارت میں حدیث میں 10 مرہ جتنا یہ دنیا 10 گنا اتنا جنت دے گا۔ یہ ایمان کی ایک ذرے کی قیامت ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کان الایمان فی قلوبہم مثل الجبال، یعنی صحابہ کے دلوں میں ایمان پہاڑوں جیسا تھا۔ اس لیے تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ ہے صحابہ جس کے اللہ نے امتحان لیا اس کے دلوں کا تقوی کے لیے۔ تو انسان کی پیدائش کا مطلب و مقصد کیا؟ وہ 2 بات ہے، ایمان اعمال۔ سارا قرآن ایمان اعمال، قرآن ساری 14 فنون کا متن ہے، یہ سارے قرآن کی تشریح کر رہا ہے۔ ایمان اعمال یہ مقصد خلق الانسان ہے۔ ہاں، باقی یہ دنیا کے اندر ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی جائے تو جب وہ اس چیز کے اندر استعمال ہو رہا ہے تو اس کی فائدہ و ثمرہ اپنے ذات کو بھی ہے اور غیر کو بھی ہے۔ ہاں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے بڑے بڑے مثال قرآن میں بھی ہے، اللہ کے رسول نے بھی کئی چیزوں سے مثال دے کر امت کو سمجھایا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں ایک مثال سے بات واضح ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ لوگ گائیوں کا بہت شوقین ہوتا ہے، یعنی 10 لاکھ پر ایک گائے وہ خرید لیتے ہیں، یعنی 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ پر بھی۔ تو اس گائے سے مطلب اور مقصد یہ ہے کہ وہ دودھ دیتی ہے، بس یہ اس کی مقصد ہے۔ تو جب یہ گائے اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے تو جو اس کا مالک ہے بازار سے کنجارہ لاتا ہے، باغ سے اس کے لیے گھاس لے آتے ہیں، گھر والے اس کی خدمت کرتے ہیں، وقت پر پانی دیتے ہیں، گھاس چارہ دیتے ہیں، گرمی سے سردی کی جگہ پر سردی کی جگہ سے گرمی، اور سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اتنا اچھا گائے ہیں، اتنی دودھ دیتی ہیں۔ اس وقت جب یہ گائے مقصد پر قائم اور دائم ہوتی ہے تو چھوٹا بچہ چھوٹا پتھر لے کر اس کو مار لیتا ہے، تو اس کا جو مالک ہے اس بچے کو بھی تھپڑ سے مار لیتا ہے، کیوں گائے کو مار دیا؟ اور یہی گائے اگر بے مقصد ہو گئے تو سب سے پہلے مالک جو ہے اس کی خدمت میں کمی شروع کر لیتے ہیں، پھر اس پر بس نہیں، وہ گھر والے آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ گائے تو ابھی بے مقصد ہو گئی، چنانچہ اس کو اپنے ہاتھ سے لے کر قصائی کے حوالے کر دیتے ہیں، قصائی چوری لے کر اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور چوری کے ذریعے سے اس کی چمڑا کو اتار لیتے ہیں، ساتل کے ذریعے سے اس کی ہڈیوں کو توڑ دیتے ہیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے گائے کی نام و نشان ختم۔ حالانکہ یہ وہی گائے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ چھوٹا پتھر لے کر اس مار لیتے ہیں، وہ اس کو پتھر سے مار دیتے ہیں۔ ابھی کیا ہوا کہ اس کے سامنے اس کی گائے کا چمڑا لوگ اتار رہے ہیں، اس کو کوئی ترس نہیں آتا ہے کہ تو ایک چرواہے کی سمجھ میں بھی یہ بات آتے ہیں کہ چونکہ اس وقت یہ گائے اپنے مقصد پر قائم تھی، اب چونکہ گائے نے اپنا مقصد چھوڑ دی، اس لیے اب مالک کو اس کی ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی ترس نہیں آئے گا۔ ہاں، اسی طرح سمجھاتے ہیں مثال سے، ایک درخت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پھل دیتا ہے، پھول دیتی ہے اور سایہ دیتی ہے۔ جب درخت اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے تو مالک اس کے اوپر دوا ڈال دیتے ہیں، پانی دے دیتے ہیں، زمین ہموار کر دیتے ہیں، اور اگر اس درخت نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، خشک ہو گئی اور ابھی پھل پھول نہیں دیتی اور سایہ نہیں دیتی،
تو مالک خود آرا لے کر اس کو آرے کے ذریعے سے یعنی کاٹ لیتے ہیں اور کلاڑی کے ذریعے سے کاٹ لیتے ہیں، آگ جلا کر اس درخت کا نام و نشان ختم۔ تو بالکل بزرگان دین مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ یہ حضرت انسان، چاہے مرد ہے عورت ہے، چاہے حاکم ہے محکوم ہے، تاجر ہے زمیندار ہے مالدار ہے دکاندار ہے، جو بھی ہے، اگر وہ مقصد پر آیا، مقصد کیا؟ ایمان اعمال پر آیا، تو اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اور قرآن کی ہر خطاب جو ہے وہ عامہ ہے، کیونکہ اللہ رب الناس ہے، قرآن ہدی للناس ہے۔ اے تمام عالم کی انسانوں، اے مشرق و مغرب شمال جنوب والوں، اے تمام دنیا بھر کے حاکموں تاجروں مالداروں مردوں عورتوں، من عمل صالحا من ذکر و انثی، جس نے اچھا عمل اختیار کر لیا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ ایمان اس کے ساتھ موجود ہے، بس مقصد پر آیا، ایمان عمل پر آیا، تو اللہ آخرت سے پہلے دنیا کی کامیابی کا اعلان کرتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں لام بھی تاکید نون بھی تاکید ثقیلہ، جس کا اردو ترجمہ یہ بن جاتا ہے ضرور بصد ضرور، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے۔ حیات طیبہ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر عزت چاہتے ہیں، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، للہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ۔ اگر اللہ نے یعنی ایک انسان کے بارے میں اس کی ذلت کا، اس کی رسوائی کا ارادہ کر لیا، وہی یمسسک، یہ ایمان ہے، یہ اللہ کی تعارف ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے انسان بیچارہ، یہ یقین کر لو، اگر آپ کی ذلت و رسوائی بدنامی کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پھر ساری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائے تمہیں عزت نہیں دے سکتے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ۔ اے انسان، یہ یقین کر لو، اگر آپ کی کامیابی کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، عزت کا، خوشی کا، آرام و راحت کا، فلا کاشف فلا راد لفضل، پھر ساری دنیا کے انسان و جنات جمع ہو کر تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے، اللہ ہمیں ایسا قوی ایمان نصیب فرمائے، اور یہ تحریک الایمان ہے۔ ہاں، تو عرض یہ کرنا تھا کہ حیات طیبہ میں سے ایک جز عزت ہے، جس کا ہر آدمی شوقین ہے، عزت اللہ نے دین کے ساتھ۔ دوسرا جز یعنی حیات طیبہ کا وہ اطمینان قلب ہے۔ اللہ نے یوں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب اللہ نے دین میں رکھا۔ دوسرا جز امن ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ہر ایک آدمی آپس میں اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں، وہ اللہ نے دین میں رکھا۔ لو انفقنا ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ نے دین کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے آپس میں اوس و خزرج کے بیچ میں وہ الفت محبت پیدا تو نہیں کیا، دین کی وجہ سے، اور محبوبیت بھی اللہ کی دین ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایمان عمل کے ذریعے سے تمہیں اللہ پہلے اپنا محبوب بنائے گا، پھر سارے عالم تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ تو ہمارے ایک شیخ وہ فرمایا، یہ حیات طیبہ ہے، یہ 5 چیزیں جس کو بھی مل جائے، عزت مل جائے، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، دل کا سکون مل جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، امن مل جائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، آپس میں اتفاق دین کی وجہ سے، لو انفقنا ما فی الارض جميعا ما الفت، اور محبوبیت دین میں ہے۔ یہی 5 چیزیں حیات طیبہ ہے، اعلیٰ قسم کی، ہر ایک یہ چاہتے ہیں، لیکن ہے افسوس، کوئی حکومت کے اندر چاہتے ہیں، کوئی تجارت کے اندر، کوئی زراعت کے اندر، کوئی سونا چاندی کے اندر، کوئی مکانات کے اندر، یہ چیزیں سب ان کو ملا،
حکومت ملا، تجارت، زراعت، صنعت، مال، سونا، لیکن اطمینان نہ ملا. اللہ نے وہاں رکھائی، عزت نہ ملا، امن نہ ملا، سکون نہیں ملا. جہاں اللہ نے رکھا ہے، عبدالوہاب صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ نے بلاکیف تمام نقشوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیا. حکومت، تجارت، زراعت، صنعت یعنی حرفت، تمام نقشوں سے چین و سکون و آرام و راحت کو اللہ نے چھین لیا. جا کر تبلیغ کے اندر دین کے اندر منحصر کیا، اور دین جو ہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے آیا. اس لیے فرمایا کرتے تھے اس وقت تمام نقشوں والوں اپنے نقشوں کے اندر پریشان ہیں. اگر خوش ہے وہ صرف تبلیغ والے سمجھو وہ خوش ہے، دیندار لوگ خوش ہیں. ہاں تو اللہ پاک ایک وقت آئے گا، رہبری فرمائے گا کہ بھائی جو تم چاہتے ہیں وہ ادھر نہیں ہے. وہ تو اللہ کی دین کے ساتھ اللہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں. ہاں اور اللہ نے اپنے وعدوں کے بارے میں یوں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے انسانوں، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ حق ہے، سچ ہے. تمہیں شیطان دھوکہ باز دھوکہ میں نہ ڈال، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال. ہاں اور اسی پر بس نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو ایمان عمل کے ساتھ زندگی گزارے گا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یعنی تمہیں اللہ پاک خلافت دے گا. ایک تو حکومت ہے، وہ تو لوگوں کے سروں پر ہوتا ہے، خلافت تو لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہے. ہاں دوسرا پر علماء فرماتے ہیں یعنی حکومت صرف انسانوں پر ہوتا ہے، خلافت تو انسانوں اور جنات سارے حیوانات پر ہوتا ہے. ایمان عمل وہ ہے. ہاں اللہ نے کر کے دکھایا کہ مستخلف الذین من قبلہم. ہاں اور یہ جو ہر مسلمان چاہتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ امن کے بعد پھر خوف کے بعد اللہ پاک امن دے. یہ دنیا کے اندر اللہ پاک وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تمہاری اے انسانوں یعنی عمل کا پورا بدلہ تو تمہیں مرنے کے بعد ملے گا. دنیا کے اندر یہ استعداد نہیں ہے کہ اعمال کی بدلہ جو ہے وہ یہاں آدمی کو مل سکے. صرف سبحان اللہ تملو نصف المیزان والحمدللہ تملو المیزان اور تملو ما بین السماء والارض. اللہ اکبر. جب ہمارے صرف پہ الحمدللہ زمین و آسمان کو اسے بھر جاتا ہے تو یہ زمین و آسمان کیا اس میں آ سکتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ. یہ اس لیے میں نے عرض کیا. لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمان عمل سے آخرت بنے گا. نہیں، تو ایمان عمل سے تمہاری دنیا بھی بنے گا اور آخرت سے پہلے ہی اعلان اللہ نے کیا وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس لیے کہ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ. انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ دنیا کے اندر میرے کیا بنے گا. تم تو ایمان عمل پر آ جاؤ. یعنی اللہ پاک جیسے شیخ نے بھی اکثر کو کہا کہ ساری دنیا آپ کی خدمت میں مسخر اللہ پاک کر دے گا. صحابہ کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا خلافت. وہ صرف انسانوں پر نہیں. مجھے یاد ہے بہت لمبی ہو رہی، میں سال لگا رہا تھا تو اللہ عجیب صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے. اس وقت نواز شریف اور سر اقتدار تھے تو وہ بھی ادھر آ گئے. وہ عربوں مہمانوں کے کمرے میں، ہم ادھر بیٹھے تھے، عرب ادھر بیٹھے تھے. وہ آ کر 2-3 آدمی اس کے ساتھ جا رہا ہے. اسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے بعد ہم بیٹھے ہیں، ایک شور مچ گیا. ادھر سے عرب بھاگ رہے آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے. میں نے ایک عرب سے کہا شیخ ما ای شہید؟ قال جا شیخ عبد الوہاب. میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو وہ ملک کی بادشاہ آ رہا ہے، یہ حاجی عبد الوہاب آ رہا ہے. یہ وہ خلافت. ہاں اللہ نے جو کہا سچ کہا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ. تو اگر ہم مقصدی زندگی پر آ گئے، ایمان عمل پر آ گئے، فلن تو اللہ کا وعدہ ہے فلنحینہ حیاۃ طیبہ. اگر خدا نخواستہ بے مقصد زندگی گزار دیا تو اللہ کا ایک اور اعلان بھی سنو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا.
اللہ فرماتے ہیں جس نے میری یاد سے میرے دین سے منہ موڑ لیا ایمان نہیں لاتا ہے قرآن پر، جیسے غیر مسلم، یا ایمان لایا عمل نہیں کرتا ہے جیسے فاسق فاجر مسلمان، دونوں کے بارے میں یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، آخرت سے پہلے اس کی بیچارے کا زندگی میں دنیا میں زندگی تنگ ہوگا، مال ہوگا، ملک ہوگا، اسباب الراحت مزمزفلے وغیرہ، راحت الگ چیز ہے، اسباب راحت الگ چیز ہے۔ مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا، یعنی مفتی شفیع صاحب، مالدار آدمی اگر کروڑوں روپوں سے بنگلہ بنا لے یہ تو ممکن ہے، اور یعنی لاکھوں روپے سے پلنگ تیار کرے، ہزاروں روپے سے اس کے اوپر بستر بچھا دے، لیکن اس کے اوپر لیٹ کر یہ نیند اس بیچارے کو کہاں سے آتا ہے؟ تمام رات جیسے سانپ یا بچھو نے ڈانس دیا، اور پھر فرمایا یہ بیچارہ یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ نیند تو اللہ کے غیبی خزانوں سے آتا ہے، ہاں، اور یہ دل کا سکون تو اللہ کی یاد میں، اس بیچارے نے اللہ کے دین سے منہ موڑ دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یہ تو اللہ نے اطمینان نہیں ہے، کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن ہے، ہاں، اس کا ترجمہ ایک شاعر نے شعر میں بند کیا، نہ دولت نہ دنیا نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے، ہاں، تو آخرت سے پہلے وہ بیچارہ کا زندگی میں دنیا میں زندگی تنگ ہوگا، اور اسی پر بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن ہم اس بی ایمان بی عمل یعنی بے مقصد انسان کو، یعنی کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے، اور یہ عرض کریں گے یا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، ہائے میرے رب مجھے کیوں اندھا کر دیا، میں تو دنیا میں آنکھوں والوں میں سے، تو اللہ کے پاس جواب ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میرے آیات، میرے قرآن، میرے شریعت تمہارے پر تم نے اس کو بھول دیا، اس لیے آج آپ میری رحمت سے دور کیا گیا، ہاں، تو جو مقصد پر آئے گا فَلَهُ الْفَوْزُ وَالْفَلَاحُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ایمان اعمال، جو بغیر مقصد کی زندگی گزارے گا بھی ایمان بھی عمل، ان کا دنیا بھی خسر دنیا والآخرہ، دنیا میں ناکام بدنام، مرنے کے بعد واضح بات ہے، ہاں، کیونکہ یہ جو بھی ایمان بھی عمل زندگی گزار رہے ہیں اس کا اللہ کے یہاں کوئی قدر قیمت نہیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے جیسے یہ مکھی تمہاری یہاں اس کا کوئی قدر قیمت نہیں، وہ گھر والی عورتیں اس کے اوپر دوا ڈال کر ایک جگہ میں ہزاروں مرے پڑے رہتے ہیں، کسی کے دل میں ترس آئے گا کہ سبحان اللہ کتنے مکھیوں کو مار ڈالا ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے دربار میں مکھیوں کا کوئی قدر و قیمت نہیں، اس طرح یعنی بھی ایمان بھی عمل زندگی گزارنے والوں کا اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اب اللہ کی چاہت ہے کہ اس کے اوپر زلزلہ لے آئے گا یا ہوا کے ذریعے سے، جیسے قوم نوح کے اوپر اللہ نے طوفان کی غضب لایا، آدمیوں پر باد سرسر، اما آدم کو اولی کو بروح سرسر، سمود پر یعنی فرشتے نے چیخ مارا، ہاں، یعنی اس طرح قوم لوط پر زمین کو الٹا دیا، فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلها وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، یہ سارے بھی ایمان بھی عمل جو زندگی گزارا ہے۔ قوم شعیب پر ایک وقت میں 3 قسم کی عذاب لایا، یہ سارے قصص بھی ایمانوں کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کر کے آخر میں ہمارے نبی کو فرمایا دیکھ لیا سن لیا، کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمۃ ان اخذہ علیم شدید، اللہ فرماتا ہے ایسے میں بھی ایمان بھی عمل انسانوں کو ایسے پکڑ لیتا ہوں، اور اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، ٹھیک ہے، اللہ دیر گرد سخت گرد، واملی لہم من کید متین، تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ اس کو مہلت دے گا لیکن پکڑے گا، ہاں، وکذالک آخر میں یہ قصص، اسی لیے یہ قصص قرآنیہ ہے، کذالک نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی هذه الحق وموعظۃ وذکریٰ، ہاں، تو یہ بھی ایمان بھی عمل انسان اس زمانے میں بھی لوگ اس کی گائے کی طرح چمڑا اتارے گا، یہ چیخیں گے، پورے پکاریں گے، اللہ جو مالک انسان ہے اس کے کوئی فریاد نہیں سنے گا،
کیونکہ یہ بے ایمان بے عمل بے مقصد زندگی گزارا ہے، یا درخت کی طرح لوگ اس کے سر پر آرا رکھ کر پاؤں تک اس کو چیرے گا، اور یہ چیخے گا، اللہ اس کے کوئی فریاد نہیں سنے گا، کیونکہ یہ بے ایمان بے عمل، اس کا اللہ کی یہاں کوئی قدر نہیں۔ تو میرے دوستو، عرض یہ کرنا تھا کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایمان اعمال، انسان ایمان پر آ جائے، عمل پر آ جائے۔ یہ ایمان اعمال پر اگر آ گیا تو فلہ الفوز والفلاح فی الدنیا وکذالک بالآخرہ۔ تو اس انسان کو مقصد، یہ بات آخری بات، یہ ذرا غور سے سنو، دیکھو اس انسان کو مقصد پر لانے کے لیے سنت اللہ ماضی میں یہ تھا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر نبی آتے تھے، لوگوں کے اوپر یہی محنت کرتے تھے کہ تاکہ وہ مقصد پر آ جائے، کیونکہ یہ آیات عام ہے، ہماری اور آپ کے لیے خاصتاً نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہاں انسان کا ذکر ہے۔ قوم نوح انسان تھا، قوم عاد انسان تھا، قوم سمود انسان تھا، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سارے انسان گزرے ہیں۔ ان سب کو اللہ نے ایمان عمل کے لیے پیدا کیا، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ تو محنت نبی کر کے جتنے مقصد پہ آ گئے، اس کو اللہ نے دنیا کے اندر اپنے وعدے کے مطابق نجات دے دیا۔ جو یعنی ایمان پر نہیں آیا، اس کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی یعنی تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ایک شیخ کا جملہ ہے کہ یا اللہ تو وہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو زیر و زبر کرنے والا، اور اپنے دوستوں کو آپس میں شیر و شکر کرنے والا۔ ہاں، یہ صحابہ کا، ہاں، یعنی جیسے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یعنی وہ گھاس جو گائے اس کو اس طرح اللہ، ہاں، کرمیم، یہ عد بڑے بڑے قد والے لوگ تھے۔ اللہ لم يخلق مثلها في البلاد، ایسے نہیں، ہاں، چھوٹا قد والا سے بھی جلال نے فرماتے 60 ہاتھ کا ہوتا۔ جب اللہ کی عذاب آیا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ پہلے زمانے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو مقصد پہ لیا ہے، ایمان عمل پر لیا ہے۔ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اس کو اللہ نے۔ لیکن ہماری مولانا محمود احمد صاحب، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والا آیات جو ہے وہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمغہ امتیاز یہ آیات ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے سنت اللہ ماضی میں یہ تھا کہ براہ راست امتوں کو یعنی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ اس سے عبادت چاہتے تھے۔ نبیوں کو 2 کام دیے تھے، عبادت اور دعوت۔ یہاں آ کر ہماری نبی پر، یہ میں نے ان کانوں سے مولانا محمود احمد صاحب، یعنی جب اللہ نے فیصلہ کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب اللہ نے دروازہ نبوت کا بند کر دیا تو کار نبوت کو تو بند نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو یہ تمغہ امتیاز دے دیا، نبیوں والا کام دے دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو میرے دوستو قرآن میں 2 آیاتیں ہیں، ایک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جو ہے ما بالاشتراک آیات ہے بین هذه الامہ والامم الماضیہ، وہ بھی انسان ہم بھی انسان۔ اس کی وجہ سے مولانا محمود احمد صاحب فرمایا کرتے تھے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم سے بندگی چاہتے ہیں۔ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیات کی وجہ سے
ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم اللہ کی نمائندے ہیں۔ جیسے نبی وہاں نمائندے ہوتے تھے، بندے بھی نمائندے بھی، یہاں ختم نبوت کی وجہ سے نبی کی نیابت میں، نبی کی خلافت میں، یعنی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمغہ امتیاز دعوت دیا، اور یہاں تک کہ یہ اس امت کا یہ مقصد بنایا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ماؤں کی پیٹوں سے نکالا ہی اسی دعوت کے لیے۔ وہ تمہاری اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصد زندگی وہ دعوت ہے، نہ کہ صرف عبادت ہے۔ ہاں، اور خیریت اس امت کی دعوت کی وجہ سے، صرف عبادت کی وجہ سے نہیں۔ ہاں، اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مفسر کون ہوگا؟ وہ فرماتا ہے من سرہ ان یدخلہ اللہ بخیریت هذه الامہ فلیؤدی شرط هذه الآیہ۔ یہ امریکہ، روس، جاپان، چین، یہ سارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، بازار کی پاسک باجر یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ایک خیر امت ہے۔ خیر امت کے لیے یہ شرط امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ خیر امت میں ہے۔ ویسے وہ بھی جیسے ہماری کلمہ پڑھنے والا امت اجابت، وہ نہ پڑھنے والا امت دعوت، یہ امت اجابت اس کے ذمہ ہے۔ یہ کو اس امت کا تمغہ امتیاز دعوت ہے، اس کو اللہ نے دعوت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہم نے سمجھو امت کو نہیں سمجھا، امت کے اندر وہ آیات چل رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہاں، یعنی اس کو کسی یعنی عام یہ فضا ہے، امت کا ذہن اس پر بنا ہے کہ تم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے دعوت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، امت کا یہاں تک تو ذہن سازی ہوا ہے کہ تم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ عبادت امت اپنا ذمہ واری سمجھتے ہیں، اس لیے الحمدللہ ہمارے تمام مساجد عابدوں سے بھرا ہوا ہے، نمازیوں سے بھرا ہوا ہے۔ الحمدللہ مسلمان عبادت کر رہا ہے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر توبہ اور استغفار بھی پڑھتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھا، میں نے یعنی روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، حج۔ لیکن حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور فرمایا کرتے تھے جاؤ امت کو پہلے یہ بات سمجھاؤ کہ تم کو اللہ نے دعوت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہی مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہمارے سارے پاکستان میں سب سے بڑا مفسر، ہاں، یعنی حوالہ دیتے تھے کہ دیکھو یہ صاف لکھا ہے کہ اس امت کا مقصد دعوت ہے۔ اور یہ بات بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو یہ قصص واقعات اللہ نے ذکر کیا ہے اس کا اور ان کی امتوں کا، تو اس میں اللہ نے اس کی عبادتوں کا ذکر نہیں کیا الا قلیل، بہت کم۔ سارے نبیوں اور امتوں کی جو قرآن میں قصص واقعات ہے وہ نبیوں کی دعوت کا قصص واقعات ہے۔ یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس امت کو اللہ پاک دعوت پر لے آنا چاہتا ہے۔ ایک اور پیر صاحب کی قدردانی کرو۔ میرا الحمدللہ سال تو نبی 91 میں لگا، بہت بزرگوں سے ملاقات ہوا ہے۔ ایک حافظ پٹیل صاحب، اس کے اوپر حاجی صاحب کا رنگ چڑھا تھا، ہر وقت وہ دعوت کی اہمیت بیان کرتے تھے، اور پھر یہی نفی اور اثبات لا الہ الا اللہ کے اندر رہتے تھے۔ اور ایک جو ہے یعنی شیخ اسماعیل، وہ صومالیہ میں تھا۔ ایک آپ کا جو ہے اللہ نے دیا ہے، اس کی قدردانی کرنا چاہیے پیر صاحب، کہ ان دنوں پر میں نے اپنا زندگی میں حاجی صاحب کا رنگ الحمدللہ چڑھا، ہاں، کہ وہ بار بار لا الہ الا اللہ۔ واقعی ابھی عصر میں پیر صاحب نے ہمارے ساتھ سب سے مذاکرہ کیا کہ دیکھو واقعی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ میں دعوت پہلی ہے، وعمل صالحا میں عبادت ہے۔ تو جہد النبی علی نہج النبی، نہج النبی یہ ہے کہ نبی نے امت کو دونوں چیزیں دیا ہے، دعوت بھی دیا ہے، عبادت بھی دیا ہے، لیکن سب سے پہلے امت کو دعوت پر ڈالا۔ مکی میں 13 سال یعنی دعوت کے اوپر ڈالا، مدینہ منورہ میں جا کر ادھر پھر عبادت پر ڈالا۔ اور قرآن کی یعنی 114 صورتوں میں سے 81 صورت مکی ہے، جس کا یعنی خلاصہ یہی دعوت نکلتا ہے، کیونکہ
یعنی نماز تو البدایہ والنہایہ میں ہے، 5 نمازی یا 9 سال معراج میں یا 10 سال 10 سال یا